أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاة والسلام تحية والإكرام محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم وحقهم وبيانهم وعدشهم ومحافلهم ومجالسهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات معزز اور مکرم سامعین اکرام، بزرگ و بالا طلاب اکرام، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران غازی الفضل عباس، سوگواران بی بی جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، میں نے قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت کے جز کو اپنے گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے۔ رب کائنات اپنی معجزہ کتاب میں اعلان کر رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ عزیزان ایمان، پروردگار عالم نے باقاعدہ طور سے تمام امت مسلمہ کو یہ خبر دے دی کہ آپ ہمارا ذکر کریں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کا ذکر کریں گے۔ اب آئیے یہیں سے بلا کسی تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں زیادہ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اگر مرضی معبود شامل حال رہی تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہو کے اس فرش اعظم سے اٹھیں گے۔ دیکھیے، فرش پہ آنا کمال نہیں ہے، یہاں سے کچھ لے کے اٹھنا کمال ہے۔ جی، فرش پہ آنا کمال نہیں ہے، یہاں سے کچھ لے کر اٹھ جانا کمال ہے۔ اگر ایک بات بھی ذہن و دل کے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ مجلس کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر فرش پہ آ کر بیٹھ کے 1 گھنٹے کی مجلس سن کر کے کچھ نہ لے کے اٹھے تو پھر مجلس ناکام ہے۔ مجلس اچھی بھی نہیں ہوتی، مجلس بری بھی نہیں ہوتی، مجلس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، سرکار کی مجلس کبھی کسی ایک پر نہیں ہوتی، وہ اعلان عام ہوا کرتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکریہ ادا کرو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو آئیے سرکار، جب اللہ نے کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تو آیا معبود حقیقی نے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر، بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس پروردگار نے جو دعویٰ کیا ہے قرآن مجید میں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سرکار ذرا یہ بتائیں کہ آج کی عمر کتنی ہے؟ آج انسان کتنا جی سکتا ہے؟ آج کے اس ماحول میں ایک نارمل انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟
بہت زیادہ 60 سال اور بہت زیادہ آج کے زمانے میں اگر کوئی جیا تو 70 اور 75 سال، اس سے زیادہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ 70-75 سال سے زیادہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے ہی نہیں۔ 75 سال تک جاتے جاتے ہم بستر پہ آ جاتے ہیں، اتنی طاقت نہیں رہتی کہ بستر سے اٹھ سکے۔ پروردگار نے دعویٰ کیا کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، انشاءاللہ اس نقطے پہ آپ بول اٹھیں گے سرکار۔ پروردگار نے جو دعویٰ کیا، ہماری عمر ہوئی ہے 70 یا 75 سال۔ اب بھائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، شاید میری زبان میں وہ قوت آئے کہ میں آپ کو سمجھا لے جاؤں اور آپ سمجھ سکے ہماری بات کو۔ اگر آپ سمجھ گئے تو میری قسمت، نہیں سمجھے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے۔ تو سرکار میں نے کہا 70-75 سال کی عمر ہے، اللہ نے دعویٰ کیا ہے تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب تک ہمارے جسم میں روح باقی رہی ہم نے پروردگار کا ذکر کیا۔ بھائی پوری توجہ، جب تک ہمارے جسم میں روح باقی رہی ہم نے ذکر معبود حقیقی کرتے رہے، پوری زندگی 75 سال کی عمر میں ہم ذکر معبودی کرتے رہے۔ جیسے جسم سے روح نکلی میرے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا، زبان نے بولنا بند کر دیا، قدم نے چلنا بند کر دیا، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، کان نے سننا بند کر دیا، دماغ کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، پیر سے چلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ سرکار پتہ یہ چلا کہ 75 سال کی عمر میں ہم نے صرف 75 سال پروردگار کا ذکر کیا۔ اب دعویٰ پروردگار کیا ہے؟ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو عمر تھی وہ محدود تھی، ایک ضلع سے، ایک گاؤں سے، ایک قصبے سے، ایک سٹی سے، ایک شہر سے، یعنی ہم جگہ کے محدود ہیں، ہم ایک جگہ پر محدود ہیں، تو ہم ایک جگہ پر ذکر پروردگار کر رہے تھے۔ مثلا ایک گاؤں میں رہتے تھے تو ایک گاؤں کی حد میں رہ کے ذکر پروردگار کرتے تھے، ایک شہر میں رہتے تھے تو ایک شہر میں ذکر پروردگار کرتے تھے۔ 75 سال کی عمر ایک علاقے میں محدود رہ کر ذکر پروردگار کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا بابا، آپ کی جتنی عمر ہے آپ اس عمر میں ذکر پروردگار کر رہے ہیں، عمر نکلنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد آپ ذکر پروردگار نہیں کر سکتے۔ لیکن ذرا انصاف سے بتائے کہ اگر پروردگار نے تمہارا ذکر شروع کر دیا تو نہ اس کی کوئی عمر ہے نہ اس کی کوئی حد ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ جی یعنی ہماری جتنی عمر ہے ہم اتنی عمر میں ذکر پروردگار کر رہے ہیں، اور اللہ کا دعویٰ ہے، اور قرآن میں کبھی جھوٹ ہے ہی نہیں، قرآن جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کا دعویٰ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو بھائی کم سے کم ذکر پروردگار کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے ذکر کو عام کرے گا۔ کہنے لگا مولانا یہ تو سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہو گئی، کوئی دلیل ہے اس پر؟ میں نے کہا قرآن ایک کتاب ہے، اور کتاب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک ٹیچر نہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں کہ اگر مثال کے طور پر ہمیں پڑھنا ہے لوما کی کتاب، جی ہمیں پڑھنا ہے لوما کی کتاب، اور ہم ٹیچر رکھیں نحو کا جو نحو میں اسپیشلسٹ ہو، تو یہ بتائیے کیا ہمیں لوما آ جائے گی یا وہ لوما پڑھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ٹیچر کی ایک فیوریٹ کتاب ہوتی ہے جو وہی پڑھا سکتا ہے۔ بھائی پوری توجہ، ایک کتاب ایک ٹیچر کی فیوریٹ ہوتی ہے، اور جس کتاب میں مہارت ہوتی ہے سرکار وہ ٹیچر وہی کتاب پڑھاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کتاب کو سمجھا سکتا ہوں۔ بھائی پوری توجہ، کہنے کا مقصد بس یہ ہے کہ جیسی کتاب ہو ویسا ٹیچر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جیسی کتاب ہو ٹیچر ویسا ہونا چاہیے۔ اب قرآن کا ٹیچر تو ہر کوئی بن نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن ہے اللہ کی بھیجی ہوئی، تو ٹیچر بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، تو ٹیچر بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہونا چاہیے۔ بھائی دنیا کے پڑھے لوگ قرآن نہیں پڑھا سکتے، قرآن وہی پڑھا سکتا ہے کہ جو قرآن سے کے نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا دے۔ ارے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ قرآن وہی پڑھا سکتا ہے جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا دے، قرآن کی تلاوت کر دے، تو ایسا ماہر ٹیچر کی ضرورت ہے۔
تو اللہ نے گرامی پھر آئیے ہم قرآن کے استاد سے پوچھتے ہیں جو قرآن پڑھاتا ہے. میں نے کہا مولا آپ یہ بتائیے پروردگار عالم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کیا پروردگار عالم نے کائنات میں کسی کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ امام نے کہا اتنی سی بات مجھ سے پوچھ رہا ہے. میں نے مولا علی سے سوال کیا. میں نے کہا مولا کیا پروردگار عالم نے کسی کا ذکر کیا اور کیا تو کیسے کیا؟ اللہ اکبر. کیا تو کیسے کیا؟ امام نے کہا یہ بات مجھ سے نہ پوچھ, روزے عاشورہ 10 محرم کو حسین سے پوچھ. اللہ اکبر. 10 محرم کو حسین سے پوچھ. میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا مولا آپ بتائیے. امام نے کہا تجھے سمجھ نہیں آیا ابھی؟ میں نے کہا مولا بتائیے. امام نے کہا اچھا یہ بتا دو کہ عید غدیر جو میرے بابا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا وہ کتنے لوگوں کے درمیان ہوا تھا؟ میں دلیل دے رہا ہوں کہ پروردگار جب ذکر کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے. 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کوئی دشمن نہیں. سب حاجی تھے, رسول کے صحابی تھے, رسول کے درمیان بیٹھنے والے تھے, رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے لوگ تھے. اتنے حاجیوں کے درمیان رسول خدا نے منبر بنوا کر کڑی دھوپ میں کھلے ہوئے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فاز علی مولا. ٹھیک, یہ بات سب جانتے ہیں آج. لیکن رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب مولا المتقیان نے دروازے کو کھٹکھٹا کے سوال کیا تم غدیر میں تھے, تمہیں یاد ہے رسول نے مجھے مولا بنایا تھا؟ تو لوگوں نے کیا کہا یا علی کچھ ذہن کام نہیں کر رہا ہے, ہم بھول گئے, ہمیں یاد نہیں. کیا ہوا تھا صاحب؟ 1.25 لاکھ حاجی تھے, حج کر کے پلٹے تھے, رسول کے ہمراہ تھے, رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے تھے. ان کے ذہن کو کیا ہو گیا تھا بھائی جو ایک میدان کی بات نہ یاد رکھ سکے. اللہ اکبر. بھائی پوری توجہ, نتیجہ دے رہا ہوں اپنی پوری گفتگو کا. جو ایک میدان کی بات نہ یاد رکھے, جو 1.25 لاکھ کے درمیان کی بات کو بھول جائے, تو کربلا کتنے لوگوں پہ مشتمل تھی؟ ہاں اللہ اکبر. کربلا کتنے لوگوں پہ مشتمل تھی؟ کتنے لوگ تھے کربلا میں؟ صرف 72, اور بچ کے صرف ایک آیا تھا سید سجاد اور 5ویں امام. 2 بچ کے آئے تھے, بچ کے 2 آئے تھے, اور 72 جتنے کربلا میں گئے تھے سب شہید ہوئے, جہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے. تو جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کی بات زمانہ نہ یاد رکھ سکا تو کربلا میں تو اتنے 1000 دشمن تھے, لاکھوں کی تعداد میں دشمن تھے. جب اپنے نہ یاد رکھ سکے تو کربلا کتنے لوگوں میں ہوتی؟ اللہ اکبر. اب غور کریں آپ, جب 1.25 لاکھ کی بات زمانہ نہیں یاد رکھ سکا جو کھلے میدان میں ہوئی, تو کربلا تو ایک جنگل کی بات ہے. غدیر کہاں ہے؟ مین چوراہے پر غدیر ہے. وہاں سے راستے موڑتے ہیں, یمن کا الگ, مکے کا الگ, مدینے کا الگ, ہر جگہ کے, شام کے الگ, وہاں سے کئی راستے نکلے ہوئے ہیں. ایسی جگہ کی بات جب زمانہ نہیں یاد رکھ سکا تو کربلا تو ایک جنگل تھی. وہاں کی بات لوگ کیسے یاد رکھتے؟ لیکن اب آئیے قرآن کی آیت, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. آج کربلا ساری کائنات میں اس لیے عام ہے سرکار کہ خنجر کے نیچے 12 ضربوں سے گلا کاٹنے والا شبر کہتا ہے کہ میں نے حسین کا گلا 12 ضربوں میں کاٹا, مگر جب ضرب میں لگاتا رہا حسین کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. مطلب کیا ہوا؟ گلا کٹتا رہا, ذکر پروردگار زبان حسین پر بند نہیں ہوا, ذکر پروردگار کرتا رہا. امام حسین علیہ السلام ذکر اللہ کرتے رہے. اب اللہ نے بھی کہا حسین تو صحیح کہ تو نے خنجر کے نیچے میرا ذکر کیا, میں ساری کائنات میں تیرا ذکر کروں گا. صلوات پر عظمت آل محمد پر. تو نے خنجر کے نیچے ذکر پروردگار کو کیا ہے, میں ساری کائنات میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا. آپ غور کریں سرکار, ذکر پروردگار میں کتنی کیپیسٹی ہے, کتنی طاقت ہے. اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے
تو اللہ ہمارے ذکر کو فراموش نہیں کرے گا. بس میرے عزیزو، ایک امام کی شہادت کی تاریخ ہے. یوں کہا جائے سرکار کہ ہمارے 12 امام ہیں اور جس میں سے 11 امام کی شہادت ہو چکی. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ظالموں نے حسین پر جو ظلم کیا وہ ظلم صرف مولا حسین علیہ السلام تک ہی محدود نہیں ہے، آگے بھی کرتے رہے. چوتھے امام کو شہید کیا، 5ویں امام کو شہید کیا، آج کی تاریخ میں 6ٹھے امام کو بھی شہید کر دیا. اللہ اکبر. لیکن آج ہر غم کی تاریخ میں ہم امام حسین علیہ السلام کا مصائب کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہر امام تو شہید ہوئے ہیں. آج ہر امام کا مصائب کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ بہت کم شاذ و نادر ذاکرین پڑھتے ہیں. اس لیے کہ امام حسین بہت مظلوم ہے. اللہ اکبر. امام حسین بہت غریب ہے. ہر امام کی شہادت ہوئی لیکن شہادت صرف امام تک محدود رہ گئی. اللہ اکبر. میں ایک تصور دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر مصائب میں ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ہر مصائب میں ہم ذکر کربلا کرتے ہیں، ہر امام کے مصائب کیوں نہیں پڑھے جاتے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کیوں ذاکرین ہر مصائب میں کسی کا بھی مصائب پڑھنا ہو وہ امام حسین کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں؟ اس لیے وجہ یہ ہے سرکار کہ امام حسین علیہ السلام پر بہت مصائب ہوئے. ہر امام کی شہادت ہوئی سچ ہے، ہر امام کو اذیت دی گئی حقیقت ہے، ہر امام کو تکلیف پہنچائی گئی حقیقت ہے، لیکن اللہ نے امام کی شہادت امام تک ہی محدود رہ گئی، گھر والوں تک نہیں آئی. لیکن ہائے حسین اتنا غریب ہے کہ جس کی شہادت کے بعد اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، اس کی بہن کے گلے میں رسن باندھی گئی، اس کی 4 سال کی بیٹی کو تماچے لگائے گئے، اس کے بیٹے کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توپ، پاؤں میں بیڑی پہنا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. اللہ اکبر. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزو آج ایک امام کی شہادت کی تاریخ ہے، آج ایک امام کی شہادت کی تاریخ ہے. ہم سب مجلس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس موقع پر میں مصائب کربلا پڑھ سکوں سرکار، اور انشاءاللہ گریہ کرتے ہوئے اٹھیں گے. روایت کہتی ہے کہ زہرا کا غریب بیٹا جب صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک لاشوں پہ لاشیں لاتا رہا، لیکن کیا کیفیت تھی امام کی، ذرا غور تو کرے کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام اتنے مجروح ہو گئے تھے لاش لا لا کر کہ جب میرا مولا سید سجاد سے ملنے گیا ہے اور زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا کہ بیٹا دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے. اللہ اکبر. اب سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی. ایک مرتبہ کہتے پھپھی اماں یہ سامنے کون شخص کھڑا ہے؟ ایک مرتبہ مولا حسین تڑپ کے کہتے ہیں بیٹا سجاد میں تیرا بابا ہوں. اللہ اکبر. میں تیرا بابا ہوں. عزیزو کون سا وہ باپ ہوگا کہ جسے بیٹا نہیں پہچانتا ہوگا؟ لیکن عزیزو سجاد نے حسین کو کیوں نہیں پہچانا پتہ ہے آپ کو؟ اتنے تیر جسم پہ لگ چکے تھے، اتنے زخم جسم پر لگ چکے تھے کہ سید سجاد پہچان نہ سکے. عزیزو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب سید سجاد نے حسین کو اس حالت میں دیکھا نا تو ایک مرتبہ اپنی پھوپھی اماں سے کہتے پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دو، ایک تلوار اور ایک عصا لا کے دے دیجئے. حسین نے کہا بیٹا تلوار اور عصا کا کیا کرو گے؟ سید سجاد نے کہا کہ بابا عصا پہ تکیہ کروں گا، تلوار سے جنگ کروں گا. امام نے سمجھایا، رخصت ہو گیا میرا مولا اپنے بیٹے سجاد سے. وہ میں نے ختم کر دی مجلس اور انشاءاللہ اسی سے گفتگو تمام
ہے. رخصت ہو کر میرا غریب کربلا مظلوم امام میدان میں آیا. آنے کے بعد جنگ کرنا مظلوم نے شروع کر دی. عزیز و تاریخ کہتی ہے جنگ کرتے کرتے ایک ایسے لاشے کے پاس پہنچے جو 18 سال کا جنازہ تھا. عزیز اکبر تو لاشے کو حسرت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. حملہ کرتے تم نے میرے اکبر کو مارا ہے, تم نے سبھی ہے پیغمبر کو مارا ہے, اب تمہیں حسین کی تلوار سے کون بچائے گا. جنگ کرتے کرتے 32 برس کے بھائی کے لاشے کے پاس پہنچے. ایک مرتبہ حسرت بری نگاہ عباس کے لاشے پر ڈالی. میرا مولا فرماتا ہے تم نے میرے عباس کو مارا ہے, اب دیکھتے حسین کی تلوار سے کون بچائے گا. اتنے میں آواز آئی اے نفس مطمئنہ, صبر کے جوہر, اب تلوار کا جوہر دکھا چکے, صبر کا جوہر دکھا دو. یہ آواز حسین کے کانوں میں جانا تھا. حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوج چمٹی. کسی نے غریب کو نیزہ مارا, کسی نے حسین کو تلوار ماری, کسی نے حسین کو تیر مارے, کسی نے حسین کو پتھر مارے. عزیز یہی پر ظلم نہیں ختم ہوا. تاریخ کہتی جن کے پاس کچھ نہ تھا, جن کے پاس کچھ نہ تھا, اب یہاں سے آخری جملہ سن لو عزاداروں مجلس تمام ہے, جن کے پاس کچھ نہ تھا مارنے کے لیے حسین کو, وہ خاک کربلا گرم ریت اٹھاتے تھے, حسین کے زخموں پر ڈال دیتے تھے, حسین تڑپ کے رہ جاتے تھے. اللہ اکبر. اب ادھر حسین کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں, کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں, کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں, کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں. روایت شمر نے 2 نیزہ برداروں کو حکم دیا, ایک حسین کے دائیں طرف آیا, ایک حسین کے بائیں طرف آیا. روایت کہتی جب حسین دائیں طرف جھکتے تھے نیزہ بردار نیزہ چبوتا تھا, حسین بائیں طرف ہو جاتے تھے. جب حسین بائیں طرف جھکتے تھے نیزہ بردار نیزہ چبوتا تھا, حسین دائیں طرف آ جاتے تھے. اسی کشمکش کے عالم میں ہرملا کا ایک تیر چلا جو پیشانی امام مظلوم سے لگا. زہرا کا غریب لال راہوار سے سنبھل نہ سکا, زین سے زمین پہ آیا. عزاداروں زمین پر ایک دکھیاری ماں اپنی آغوش کو پھیلائے غریب کربلا کا انتظار کر رہی تھی. عزیز و حسین اپنی ماں کی آغوش میں آئے. روایت کے شمرا آگے بڑھا, شمر نے اپنے خنجر کو کند کیا, حسین کے پا سوار ہوا. ارے نیچے کے تیر اوپر, اوپر کے تیر نیچے, حسین کی پیشانی سنجے نے. شمر نے حسین کا گلا کاٹا, ماں کی آغوش میں بیٹا شہید ہو گیا. سیالم الذین ظلموا ایّم منقلب ینقلبون. ماتم حسین.